بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر کیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اصل میں ماہر معاشیات ہیں، اور رباب سلمان صاحبہ ہیں، ماہر قانون ہیں، اور ہمارے ساتھ رانا محمد ارشد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اہم رہنما، وہ بھی موجود ہوں گے. ویلکم ٹو دا شو. وہ ہم بات یہ کر رہے تھے اسی وقت، سب سے پہلا موضوع سیاست بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ہی وفاقی کابینٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ گیس کی قیمتوں میں 70% اضافہ کر دیا، 242 بلین روپے وہ اکٹھا کریں گے. IMF کی ایک اور شرط مان لی گئی. اس حالات میں مجھے بتائیے، جو ماہرین کہتے ہیں وہ 70% جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو جائے گی، اور لوگ ہیں ان کو جان کے ڈالے پڑ جائیں گے گھروں گھریلو استعمال کی. آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ تو گیس کی پائپ لائن نہیں ہوتی ہے، LPG ہے اور دوسری گیس ہے. اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ سارا جو فیصلہ انہوں نے اب کیا ہے، یا بھی جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ نیوز آئی ہے، کہاں گئے وہ دعوے، وہ باتیں، وہ سارا کچھ کدھر گیا؟ جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم سارا کچھ پلٹ دیں گے، یعنی کہ آپ صرف نواز شریف صاحب کا ارائیول نہیں، ابھی تو انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے نا، انہوں نے نہیں ان کی ارائیول جب وین ہی کیم ٹو پاکستان، کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ میں ہمارے یہ کہہ آنے رہی سے ہوں کہ پہلے جب وہ آپ پاکستان میں آئے تھے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے اس کے ریٹ لو ہوتے ہوئے دیکھے. ٹھیک ہے، یہ ان کا مینیفیسٹو تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور جیسے کہ وہ آپس میں کولیشن کر رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سونر جو ہے وہ اقتدار میں آ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی آمد تو ہے نا. تو ان کی آمد جو ہے وہ کس طرف لے کے جا رہی ہے، یا پھر ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے آنے سے پہلے کیئر ٹیکر جو حکومت ہے وہ یہ دکھائے گی کہ دیکھیں اتنا بڑا جو ہے وہ بلاس تھا، اتنے بڑی ہائیک تھی، ہر چیز کے جو ہے وہ پرائسز بہت زیادہ تھے، اور انفلیشن بہت زیادہ تھی. اور جیسے ہی اقتدار میں جو بھی حکومت، جو بھی پپٹ آئے گا، وہ جو ہے اس کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ساتھ ہی پرائسز ڈاؤن ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں کو سائیکولوجیکلی ہٹ کیا جائے گا، اور ہمیں بتایا جائے گا کہ جی دیکھیں آپ کے لیے ہم نے اتنا زیادہ ریلیف لے کے آئے. اور یہ جو IMF کا جو ٹریگر آلویز ہم پہ رہتا ہے، آلویز جو ہم اس کی گن کے اوپر رہتے ہیں، وہ یہ سب کچھ دیز آر دا پلے، یہ سب کچھ پلے کیا جاتا ہے. نہیں، آپ دیکھیں گے ابھی نامزد ہوئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، وہ چیف سیکرٹری IG صاحبان مل رہے ہیں، ان سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے الیکشن کے بعد تو انٹرم گورنمنٹ کو اس طرح کے اختیارات استعمال کرنے چاہیے. میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے اندر عوام کو ہمیشہ پھنسایا جاتا ہے. عوام کو ہمیشہ جو ہے اس بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے جس کو دیکھ کے وہ پہلے ایک دفعہ ڈر جائے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کوئی جو ہے نا وہ قیامت تو نہیں آ گئی. ہمیں یعنی کہ ایک دفعہ کے لیے تصور یہی ہوتا ہے کہ ہم قیامت میں چلے گئے. قیامت جب ہم پہ ٹوٹتی ہے، پھر ہمارے جو ہے کوئی بھی بندہ ABC پپٹ جو ہے وہ مسیحا بن کے آ جاتا ہے، اور وہ ہمیں آ کے یہ کہتا ہے جی میں دیکھو تمہارے لیے کتنا ریلیف لایا. یعنی کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ پہلے وقتوں میں، یعنی کہ جس کو 2018 سے پہلے وقتوں میں اگر وہ آتی تھی 100 روپے کی، تو اب اس کو وہ 700 روپے. مہنگائی کا ہو گیا نا. اصل مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کیا ملک سارا ویسے تو 50% تو کنزیومر کنٹری کنورٹ ہو ہی گیا ہے. اب ایکسپورٹ اگر نہیں ہوں گی تو آپ نے فارن ریمیٹنسی بھی نہیں آئیں گی. پھر ہمارا زرعی مبادلہ نہیں آئے گا، اسٹیٹ بینک کے ریزرو تو رہ ہی نہیں گئے. تو اگر نہیں رہتے تو آپ نے دیکھا کہ جن پر ہمیں تکیہ ہے انہوں نے 250 بلین ڈالر کی، اس میں قطر ہے، اس میں عمان ہے، اس میں UAE ہے، اس میں سعودی عرب، انہوں نے سارے انڈیا میں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، پرسوں 2 دن پہلے انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں. تو یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان میں نہ ایکسپورٹ ہوگی، کیونکہ آپ تو کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں کہ کوئی پروڈکٹ بنائیں اور وہ اتنی سستی بنے کہ آپ بیچنا چاہیں تو بک جائے. کیونکہ باہر کے ملکوں کے جو لوگ ہیں وہاں بجلی سستی ہے، وہ بنائیں گے، ہم خریدیں گے. یہاں روزگار ہے نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں. جی میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ ابھی چند دن پہلے 8 فروری سے پہلے کیا حالات تھے، میں انہی کا کمپیریزن بیسکلی آپ کو کرنے کو بتا رہی ہوں کہ ایک دم اچانک کیوں ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے. یہ آلویز جسٹ ٹو کیپ اس بیزی، ہم لوگوں کو بینگ پبلک جو ہے وہ بیزی رکھا جاتا ہے. اگر ہم لوگ تاکہ کسی پروٹیسٹ میں نہ جائیں، کسی اور ہمیں اپنی روزی روٹی کی ہی جو پروٹیسٹ ہے جی اس کے لیے تو بروٹل اسیسینیشن کے لیے لوگوں کو ڈرا دیا گیا کہ آپ ہوتے کون ہیں. اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا چنگاریاں اٹھتی رہتی ہیں.
ہم کچھ نہیں تو میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، کچھ نہیں تو ایک دوسرے سے ڈسکشن کر کے اپنے کتارسس وی آر اسٹل ڈوئنگ. اب آپ سے پوچھتے ہیں، ہم سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی اے کے یعنی سپورٹڈ جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں ان میں بھی ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے 180 جیتے ہیں اور یہ میاں نواز شریف صاحب یعنی ہار گئے تھے مانسیرا سے، اور لاہور کی سیٹ بھی جو یاسمین راشد ہیں اس پر بھی کبھی پٹیشن چل رہی ہے. تو میاں صاحب نے تو ودرا کر لیا، اور پھر مریم نواز شریف صاحب کے اوپر بھی انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے کہ یہ ری کاؤنٹنگ کی جائے اور یہ کیا جائے. ان حالات میں جلد بازی میں حکومتیں اگر صوبائی یا وفاقی بنتی ہیں، وہ مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پر آتی ہے، تو پھر یہ کس طرح ڈیلیور کر سکے گی؟ کیونکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب رباب آپ بتائیے، میں رباب سے بات کر رہا ہوں، رباب بتائیے. کیسا اگر ہم اس کو اس طرح کہیں تو زیادہ اچھا رہے گا کہ 2018 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک حکومت میں تھے اور دوسری طرف پی ڈی ایم چل رہا تھا. اس دفعہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت میں آئے گی اور جو گورنمنٹ جو تھی وہ اب جو ہے نا وہ اپوزیشن میں چلی جائے گی. بالکل صحیح ہے. تو اب وائس ورسا جو ہے نا وہ بس چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ از نیو. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، رباب یہ بتائیے کہ اس وقت کون سی مجبوری ہے؟ کیونکہ آج جو مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آواز اٹھی ہے، خواجہ سعد رفیق باہر جو مرضی کہا جائے پولیٹیکل ورکر تو وہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جھگڑے ختم کر کے پوری سیاسی جماعتوں کی قومی حکومت بنائی جائے. یہ اندر سے آواز اٹھی ہے. اب کون سی بنائی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بیک آؤٹ کر گئی ہے. سیاسی بیان ہے یہ جو اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں نا، یہ ایک سیاسی بیان ہے. آپ اس کو یہ کوئی ہمیں میرے خیال میں عرصہ ہو گیا ہم لوگوں کو بھی یہ سنتے ہوئے، اب تو ہم لوگوں کو بھی سمجھ آنے لگ پڑی ہے کہ ایک سیاسی بیان ہے. اور جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میں کچھ چیزیں لوز کر رہا ہوں تو وہ اپنی سمپتھی اور ایمپتھی لینے کے لیے یہ بول دیتے ہیں کہ جی ہمیں مل کے کام. تو پی ڈی ایم جب انہوں نے چلائی، ان لوگوں نے چلائی، تو یہ مل کے ہی تو کام ہوا. یعنی کہ اس کی تشریح یہ ہے کہ مل کے اس طرح کام ہوتا ہے، کیونکہ ووٹ تو سیٹیں تو ملی نہیں ایک پارٹی کو اتنی کہ وہ یہاں پر کچھ چل جاتے اور کچھ بن جاتے. چاہ رہا تھا رباب کہ کیا مسلم لیگ نون اس وقت اس سوچ بچار میں، کیونکہ پیپل پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی آپس میں بے شک وہ تھوڑا سا دوری ہے، لیکن کسی وقت بھی کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے. جس طرح آج پی ٹی آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملی ہے اور انہوں نے اپنے اکٹھے چلنے کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مفتی کفایت صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا مانسیرے میں کہ پی ٹی آئی کا ورکر جیتا ہے، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے. اور پھر فضل الرحمان کا یہ بیان ہے کہ مجھ سے دھوکہ ہو گیا. دھوکہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس طریقے سے جیت سکتے تھے مجھے کیوں نہیں رزلٹ آیا. پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک جو ہو رہے ہیں وہ ایڈونچر ہی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سرپرائزز ہی ہمیں مل رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی بھی سیاسی پارٹی، میں تو پہلی بات کہ سیاسی پارٹی ہی نہیں کہنا چاہتی، آئی کال دیم پرسنل پارٹی. ان کی یہ سیاست جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریاست کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر کوئی بھی سیاست جو ہے وہ ریاست کے لیے نہیں کرتے، اس کے بچاؤ اور بقا کے لیے ہوتی ہے. یہاں پر سیاست ہوتی ہے اپنے مفاد کے لیے. یہاں پر سب فو جو ہیں وہ فرینڈز بنیں گے، فرینڈ جو ہیں وہ فو بنیں گے، تبھی بنیں گے جب ان کی اپنی پرسنل جو ہے وہ چیزیں، اپنی پرسنل نیڈز جو ہے وہ پوری ہوں گی، اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس لیے نہ تو کسی کے بیانیہ، نہ ہی کسی بات پہ جو ہے نا وہ ہم یقین کر سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہم لوگوں کو آئی ایم ایف کا جو ہے وہ جھانسا دے کے، آئی ایم ایف کی باتیں کر کے ہمیں روٹی کے پیچھے لگا دیں گے پبلک کو، اور خود بیٹھ کے دیکھیں گے کہ بھی اپنے مفادات کیا ہیں، تم بتاؤ کتنا تمہیں بانٹوں، کتنا میں بانٹوں، کتنا حصہ تمہارا، کیا میرا حصہ. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی رہے گا اور اسی طرح ہمیشہ رہے گا. اچھا بابا ہم بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے، اور بڑا شاندار فکرہ ہے، یہی ایک بہر بارڈر لائن ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم سے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی تھی، اسی طرح آئندہ حکومت پی ٹی آئی سے گرائی جائے گی. اس کا مطلب اس ملک کو تختہ مشق بنایا ہی جاتا رہے گا ذاتی مفادات کے لیے. اس میں مجھے بتائیے کہ یہ جو ابھی ایڈونچر ہوا ہے، یہ نہ تو سپریم کورٹ سن رہی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اگر پنجاب حکومت میں جو مریم نواز شریف صاحب ہیں، ان کے لیے جو اس وقت فیلڈ میں لوگ موجود ہیں وہ وکلاء ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہاں جو لوگوں کا اس وقت کچھ لوگوں کا شک پڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ مریم نواز شریف صاحب کی حکومت ایک انتقامی حکومت ہوگی. کیا وکلاء مزاحمت کر سکیں گے یا جو پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ میڈم کی جو حکومت ہے اس کی بڑی جو ہے نا ایک ڈیفینیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو پچھلے سالوں سے حکومت کوئی نہیں ملی. سب سے پہلے تو ان کا ایک یہ جو پرابلم ہے، انہوں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے کہ جی انہوں نے بغیر حکومت کے حکومت کی.
اب وہ اس بات کو جو ہے نا وہ جتانے کے لیے کرنے کے لیے ان کو ہے کہ وہ سب سے پہلے اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کریں. ون تھنگ. اب دوسری بات آپ کا کوشچن ہے کہ وکلا حضرات, تو وکلا حضرات آبویسلی اس کے ساتھ ہوں گے جو کہ کوئی جو ملک کے ساتھ ہوگا. جو ملک کے ساتھ نہیں ہوگا اس کے ساتھ وکلا شاید اپیرنٹلی شروع میں ہوں لیکن لیٹر آن ان کو جو ہے وہ ان کو ریسیڈ ہو جائیں گے, چھوڑ دیں گے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ بینگ پروفیشن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کس سمت میں جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ تک جو ہے وہ رسائی نہیں ہے, سپریم کورٹ سے کوئی ہمیں جو ہے وہ آنسر نہیں آ رہا. تو اس کی سمپل سی وجہ ہے, آپ نے جوڈیشری میں کوئی چیز پلے رہنے دی ہے جہاں سے اگر آپ دیکھیں ابھی فی الحال جو ہے وہ وکلا کے بیچ میں جوڈیشری کے تھرو ایک پرابلم کاز کی ہوئی ہے. ان کو سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے وہ بائفرکیٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے دس از اے تھریٹ فار دا گورنمنٹ. جب لوگ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر سپریم کورٹ اتنا بڑا فیصلہ لے کہ ملک کے چولہے ہلا دیے ہیں, تو کیا یہ سارے الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن سے بھی بڑے الیکشن, اس کے اوپر سپریم کورٹ کوئی اس پر غور نہیں؟ انٹرا پارٹی الیکشن واز جسٹ اے منورنجن, اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کوئی فیصلہ دے سکتے تھے. اب جو ہے یہ منورنجن نہیں ہے, دس از دا ریالٹی. اور یہ وہ سے ہے, وہ وانٹ ہے, وہ ہے جو کہ اب اسٹیبلشمنٹ مانگ رہی ہے, وہ چاہ رہی ہے, جو اس کا رزلٹ اس کو وہی کرنا ہے اس کی. ہاں صرف ان کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ دے ور تھنکنگ کہ نون لیگ جو ہے وہ بہترین سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جیت جائے گی اور ہمیں کسی کے ساتھ کولیشن نہیں کرنی پڑے گی, یا دوسری بڑی پارٹی جو ہے پی پی اس کے پاس بہترین سیٹیں ہوں گی اور ہمیں مزید کسی کے ساتھ کولیشن نہیں کرنی پڑے گی. انفارچونیٹلی اب ویسا نہیں ہوا, اس لیے. لیکن آپ دیکھیں اقدامات اسی طرف ہی بڑھ رہے ہیں, اسی طرف آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرسٹ ڈے پہ جب الیکشن ہوا تھا اس کے نیکسٹ ڈے ہم نے سنا تھا کہ نون لیگ اور پی پی جو ہے وہ آپس میں مل رہے ہیں, لیکن دا نیکسٹ رائٹ دا ڈے انہوں نے انکار کر دیا پی پی نے کہ ہم کولیشن نہیں کریں گے. کل سے ساری سیاسی جماعتیں سڑکوں پر ہیں. سڑکوں سے مراد یہ جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں, سندھ میں, اور کے پی کے میں انہوں نے اعلان کیا ہے, اور پیپل پارٹی نے سیٹرڈے کو دن کے 12 بجے سب بھی قوم کو باہر نکلنے کے لیے کہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کون آدمی کس طرف دیکھے, کیونکہ جس وقت ریاستی مشینری یوز ہو رہی ہے یا یوز ہوئی ہے تو اس کو آنسریبل بھی کوئی نہیں ہے. آنسریبل تو تب ہو کہ اگر عدالتیں ایکٹیو ہوں, اور عدالتیں ایکٹیو نہیں ہیں. کیا اچھا نہ ہوتا کہ فوری طور پر ایک تمام الیکشن کے رزلٹ کو روک دیا جاتا تا وقتے کے یہ فائنل یعنی کوئی ڈیسیژن نہیں آ جاتا؟ اقبال صاحب اتنے عرصے سے الیکشنز کو اسی لیے تو روکا جا رہا تھا تاکہ جو ہے اس کے بہتر اقدامات کر کے اپنی منزل مقصود کو بہتر طریقے سے پایا جا سکتا. اب مزید آپ اس کو کتنا روکنا چاہ رہے ہیں؟ اس کو آپ جتنا بھی روکنا چاہیں گے اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ لوگوں میں شعور جاگتا جا رہا ہے, لوگ اس بات کو مانتے جا رہے ہیں, سمجھتے جا رہے ہیں. آپ وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے, اور جتنا ہم الیکشن کو ڈیلے کریں گے اتنی ہی پرابلم کاز ہوگی ہمارے لیے, نہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر آپ اس سرکل میں ہیں جہاں وکلاء ہیں, ججوں کے ساتھ روزانہ آپ کی انٹریکشن ہوتی ہیں, عدالتیں اپنے فیصلوں کو منوا کیوں نہیں سک رہی ہیں؟ کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کیس فواد چودھری کا میرے بڑے ذہن میں ہے کہ ان کو ضمانت کے لیے کہا کہ ان کو ابھی میرے سامنے پیش کرو. جج صاحب بڑے ناراض ہوئے, انہوں نے نہیں پیش کیا, وہ گاڑی لے کے بھاگ گئے. پھر جا کے کالا شاہ کاکو پھر گاڑی رکی, ان کے جو پی ٹی اے کے لوگ تھے وہ سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ جج صاحب کا آرڈر ہے, انہوں نے نہیں مانی. ایون دین کہ وہ موٹر پر چڑھ گئے اور اسلام آباد کو پہنچا دیا. جج صاحب کہتے ہیں میں فیصلے منوانے جانتا ہوں. اور دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل پرسوں ایک پٹیشن کے اوپر کہا الیکشن کمیشنر کو کہ روک دیں لائسنس اپنا کوئی رزلٹ 1-2 سیٹوں پر, اور اس غصے میں الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے ٹوٹل نمبر جو ہے 47 کے انہوں نے سارے رزلٹ ہی اناؤنس کر دیے سارے پولنگ اسٹیشن. تو کیوں نہیں ہے وہ, کیا عدالتیں کوئی اتنی کمزور ہیں؟ دیکھیں اقبال صاحب, ہمیشہ جو ہوتا ہے نا جوڈیشری ہر ملک کی ایک انڈیپینڈنٹ ستون ہوتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ وداؤٹ کسی کے پریشر کے بغیر جو ہے وہ کام کرتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بھی ایک ستون نہیں ہے. یہاں پر صرف جیسے کہ قیس صاحب نے کہا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ایک ہی لاٹھی ہے اور جو ہے وہ ایک ہی بھینس ہے جس کو مار مار کے جو ہے وہ ہم گھما پھرا کے بتاتے ہیں. کبھی اس کا آگے سے فرنٹ سے دکھا دیتے ہیں کہ یہ اب اس کی اب یہ شکل ہے,
کبھی سائڈ پوسٹ دکھا دیتے ہیں, کہتے ہیں اب اسی شکل بدل کے یہ ہو گئی. آ جا کے مدعا وہی ہے, جیسے مرضی آپ گھما لیں, جیسے مرضی آپ اس کو جو ہے نا ٹرن کر لیں, ایوری تھنگ از سیم. اب اگر جوڈیشری جو ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, جیسے کہ میڈیا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از بات کر رہے ہیں کہ بالکل انڈیپینڈنٹ سزائے موت دے سکتی ہے, چور سزائے موت دے سکتی ہے پبلک کو نا. بھینس کو تو جتنی مرضی لاٹھیاں مار لیں, جتنی مرضی اس کو لاٹھیاں مار لیں, جیسے مرضی کر لیں, ہمیشہ مظلوموں کے اوپر ہی تو ظلم ہوتا ہے. کبھی کسی نے اقتدار والے سے پوچھا, اس کے لیے تو 5 سال کا جو ہے وہ چینج ہوگی نااہلی, جو کہ لائف ٹائم نااہلی تھی وہ 5 سال میں چینج ہوگی. کانسٹیٹیوشن چینج ہو گیا. کانسٹیٹیوشن کا چینج ہونا اقبال صاحب بہت بڑی بات ہے. دیٹ از ناٹ اے لٹل وہ تو تھنگ. انہوں نے 13-14 ممبر بیٹھ کے بھی کئی امینڈمنٹس کیے, 45 اپنی وشز کے لحاظ سے جو ہے نا وہ امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ جوڈیشری جو ہے وہ خود سے کوئی اپنا جوڈیشل مائنڈ لگا کے تو کوئی حل نکال رہی ہے, یا کسی چیزوں کو لیگل کیپیسٹی کے اندر دیکھ رہی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایسا ہے ہی نہیں نا, ایسا ہو ہی نہیں رہا. یہ جو فیصلہ ریزرو کرنا ہوتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ تو ایک ان کی جو کورٹ ہے وہ ڈمپ بن گئی ہے, کوئی بھی فیصلہ بھی ریزرو ہو گیا. میں نے ساری زندگی دیکھا کہ ججز فیصلہ فوراً اناؤنس کرتے تھے. یہ نیا رواج ہے کہ کئی ہفتے وہ جو یہ آپ نے 2018 کے بعد ہی زیادہ یہ رواج دیکھا ہے. اگر آپ غور کریں تو اسی میں یہ رواج ہے. ریزرو اسی لیے کیا جاتا ہے, اور ریزرو کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی مالافڈی ہے, آپ نے چیزوں کو کوئی چینج کرنا ہے, اس کو کسی سے پوچھنا ہے یا کسی سے. یو آر ناٹ دا جج, یو ڈونٹ ہیو دا جوڈیشیس مائنڈ کہ آپ اس کو چینج کریں, بلکہ یو ہیو ٹو آسک سم باڈی, کسی کو آپ جواب دے ہیں. تو جب آپ جواب دے ہوتے ہیں تو کیا وہ بندہ انڈیپینڈنٹ, وہ چیز انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ستون انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. جب وہ نہیں ہو سکتا تو فیصلے کیسے جو ہے وہ بائزڈ نہیں ہیں؟ ہر فیصلہ بائزڈ ہے. آپ دیکھیں طلاق والا کیس, کہ طلاق میں عدت پوری ہونے کے بعد ارریگولرٹی ہے, وائڈ ہے, یا کہ شادی جو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے, وہ ہم سب جانتے ہیں روز. یعنی کہ میں آپ کو صرف اس کیس کی اس لیے بات کر رہی ہوں, یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا کیس ہے. اس کے اندر بھی 7 سال کی, یعنی کہ 7 سال کی سزا ہم ان کیسز میں ہوتی ہے, 3 سال پلس جو نان بیلیبل ہوں, ٹھیک ہے, جو بڑے کیسز جن کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں, جن کے اوپر سینٹینس جو ہے وہ 7 سال کی قید سنایا جاتا ہے. دیٹ ڈز مین. لیکن کیا ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے, یعنی کہ کس سے جو ہے وہ کنسلٹنسی ہو رہی ہے, کون جواب دے رہا ہے, کون آپ کو رول کر رہا ہے. کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پہلے تو سب سے اہم جو فورم آپ کے ہوتے تھے, پاکستان بار کونسل ہے, پنجاب بار کونسل ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, لاہور ہائی کورٹ, یہ کہاں ہے؟ ان کو منتشر کیا ہوا ہے. یہی تو میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے وکلا پہ بائیفرکیشن کی جو ہے تحریک چلائی ہوئی ہے. ہماری ہی جوڈیشری سے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے کہ ان کو بائیفرکیٹ کر دیا جائے, ان کو سارا دن گدوں کی طرح جو ہے وہ پورے پنجاب میں پھراتے رہیں, تاکہ یہ ایک کیس کے لیے ایک جگہ پہ جائیں, دوسرے کے لیے دوسری, تیسرے کے لیے تیسری. حالانکہ ہمارے سامنے پاکستان کے اندر کلسٹر جو ہے وہ بنا ہوا ہے کراچی میں, وہاں پر ہر چیز انڈر ون روف ہے. ہم جس دور میں جا رہے ہیں وہاں پہ جدت ہے, جدت میں آپ کو ہر چیز انڈر ون روف ملتی ہے. بٹ واٹ از گوئنگ آن؟ تو آپ کی جو لیڈ پروفیشنل کلاس ہے اس کو بائیفرکیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے پبلک کو روٹی کے پیچھے, پروفیشنلز کو جو ہے ان کی اپنی پروفیشن میں مصیبتیں ڈال کے, ہر بندے کو اپنے اپنے جو ہے مفادات اور پرابلمس میں انگیج کر کے, تاکہ کوئی بھی ملک کا نہ سوچے. پرسنل پارٹیز نے تو سوچنا ہی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پڑھی لکھی لاٹ سوچنا ہی چاہتی ہے تو وہ بھی نہ سوچے. تو دس آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بنے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ٹریبونل بنیں گے, اقبال صاحب حکومت تو دیکھیں غور کریں, کام چلے گا. کیئر ٹیکر حکومت کیا تھی؟ میں کہتی ہوں جو ہم نے الیکٹ کر کے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم الیکٹ کر کے لائے ہیں, اصل میں لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ کر کے آتے ہیں. جو کیئر ٹیکر حکومت تھی وہ بھی سلیکٹڈ تھی اور یہ بھی سلیکٹڈ ہے, کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو ہم نے یہ 8 فیبروری کو ساری جو ہے نا وہ ایک ریہرسل کی تھی, ایک بھاگ دوڑ کی تھی, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو. وہ صرف اور صرف آپ کو اور مجھے اور لوگوں کو, عام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں کتنے شفاف الیکشن ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ ای سی پی نے اتنا بڑا بجٹ لیا, اس کے باوجود وہ اتنا بڑا بجٹ لیا یہ الیکشنز کے لیے,
اس کے باوجود جو ہے وہ یہ نہیں کر سکی کہ جو ہے وہ فارم 45 جو ہے وہ ٹائم پہ پہنچ جائے. وہ وہاں پر وائی فائی نہیں دے سکی اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ بیان آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی ڈیلے کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ختم ہو گیا. ناظرین، ایک طرف جو آئینی اداروں کے سربراہ ہیں جو آئین کے تحت مقرر ہیں، انہوں نے پورے نظام کو کیپچر کیا ہوا ہے. جہاں وہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے یہ میں مالوں کو میں نے خرید دی ہوئی ہے یہ سیٹ، یعنی آئین کے تابع نہیں. ایک طرف عوام ہے کہ بے بس ہیں. الیکشن کا مذاق جو تھا یہ بالکل فضول تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر اسی طرح پی ڈی ایم 2 بنانی تھی تو پی ڈی ایم 1 ہی ٹھیک تھی. پاکستان کی تمام قوم کو اس بارے میں سوچنا بڑا ضروری ہے، اور خاص طور پر جو پڑھے لکھے ایک طبقہ ہے، اس میں وکلا خاص طور پر پڑھی لکھی ایلیٹ ہے، اس کو بھی سوچنا ضروری ہے. پاکستان کی بیوروکریسی نے اپنے طور پر تمام پارٹیوں کے ساتھ الائنس کیا ہوا ہے. تو یہ ہے ہمارا پاکستان. اللہ کرے کچھ دن اچھے آئیں، اور تمام طاقتوں کو چاہیے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. تو اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے.